الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ والا اسپیکر تو یہاں کے لیے ہے، یہ والا کہاں کے لیے؟ مستورات کے لیے. اور یہ بڑا اسپیکر ہے جو پورے محلے میں. اچھا پورے محلے کے لیے 3 اسپیکر ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی غیر ضروری ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کوئٹہ کا کئی سال کے بعد سفر ہوا ہے. لوگ اس قدر ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو لطیفے مشہور ہیں کہ پٹھان لوگ کھانا کھلانے میں زبردستی کرتے ہیں. وہ میں نے جب یہاں آیا تو ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے ناشتہ سامنے لا کے رکھ دیا. میں نے ان سے کہا کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں. انہوں نے کہا نہیں کھانا پڑے گا. ٹھیک. تو میں نے کہا دیکھو پھر میں لطیفہ سناؤں گا. کوئی مشہور ہے کہ ایک آدمی چلا گیا کراچی سے کہیں کسی پٹھان کے گھر میں. اب اس بیچارے کا پیٹ بھرا ہوا تھا، یہاں تک کھایا ہوا تھا اس نے. تو وہ جو پٹھان میزبان تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں کھانا پڑے گا، کیونکہ اگر تم نے نہیں کھایا تو یہ ہماری عزت کے خلاف ہے. اب وہ کہہ رہا بھائی میں پیٹ بھرا ہوا ہے، نہیں کوئی نوالے کی جگہ نہیں ہے. تب دونوں میں لڑائی ہو گئی. تو وہ جو میزبان تھے نا انہوں نے بولا اس کو لے جاؤ، اس کو الٹا کر کے اس کا کھانا نکالو جو اس نے کھایا ہوا ہے. اس کو الٹا کر کے اس کا کھانا باہر نکالو. تو وہ میں نے کہا کہ بھائی آپ زبردستی مت کھلاؤ، ایسا نہ ہو کوئی دھماکہ کے ساتھ پھٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں. تو یہ تو خیر ایک مزاح کی بات تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کلمے کا رشتہ ہے نا یہ بڑا زبردست رشتہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر اپنا ایک احسان بیان کیا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان صحابہ کو آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کی لڑائیاں آپس کی ختم نہیں ہوتی. اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے عربوں میں لڑائیاں بہت تھیں، قبیلوں میں لڑائیاں. وہ فلاں قبیلے کا ہے، وہ فلاں قوم کا ہے، وہ فلاں ذات کا ہے. قوم پرستی، ذات پرستی میں اتنی لڑائیاں کہ اگر ایک قبیلے نے اپنے گھوڑے کو پانی پہلے پلا دیا، یہ ایکو اگر ختم کر دیں تو اچھا نہیں ہے بھائی. تھوڑی آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ایک قبیلے نے اگر پانی پہلے پلا دیا نا گھوڑے کو تو دوسرا قبیلہ اس میں اپنی توہین سمجھتا تھا کہ اس کو پہلے کیوں پلایا اور میرا نمبر بعد میں کیوں آیا. اس پہ جنگ شروع ہو جاتی تھی اور درجنوں لوگ اس جنگ میں کٹ جاتے تھے. اور لڑائی کی بنیاد کیا تھی؟ اس گھوڑے نے پانی پہلے کیوں پیا، ہمارے گھوڑے نے پانی بعد میں کیوں پیا. ہماری بے عزتی، قبیلے نے بے عزتی کر دی ہماری. تو یہ لسانیت کی جنگ تھی، قوم پرستی کی جنگ تھی. اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو صحابہ کرام تمام ایک کلمے کے تحت آپس میں متحد ہو گئے. بھائی بات سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی ہے بھائی؟ یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب بھی نہیں تھے، فارس کے تھے، فارس ایران کے،
ایک جنگ میں، ایک لڑائی میں صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا امیر بنایا. عرب دوسری قوموں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتے تھے، اپنا امیر بنانا کہاں سے برداشت کریں گے؟ لیکن صحابہ نے کمانڈر اور امیر کس کو بنایا؟ ایران کے حضرت سلمان کو، جو فارسی بان تھے. تو جب یہ لشکر لڑائی کے لیے گیا ہے، اور حملہ بھی کہاں کرنا تھا؟ ایران پہ، فارس پہ حملہ کرنا تھا. تو جب یہ لشکر گیا ہے، انہوں نے، جو اس وقت آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، ایران میں رہتے تھے، ان کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. تو حضرت سلمان فارسی جو کمانڈر تھے اس قوم کے، عربوں کے، انہوں نے کہا صحابہ کو کہ ابھی حملہ مت کرو، ہمیں نبی نے حکم دیا ہے کہ پہلے ہم دین کی دعوت دیں، اگر وہ دعوت کو ٹھکرا دیں گے تو پھر ہم ان پہ حملہ کریں گے، اور ہم ان کو 3 دن مہلت دیں گے سوچنے کے لیے. بھائی توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یہاں تھانہ ہے قریب میں، کیونکہ جب میں بات سمجھ میں نہیں آتی پھر میں پولیس بھی بلوا لیتا ہوں سمجھانے کے لیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل فارس سے خطاب کیا، جن سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان سے خطاب کیا، تقریر کی. کہا کہ دیکھو ہم تم سے نہیں لڑیں گے جب تک ہم تمہیں دین کی دعوت نہ دے دیں. اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو ہماری تمہاری پھر کوئی لڑائی نہیں ہے. تو دعوت کا آغاز کیسے کیا؟ یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی، اے اہل فارس میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں اور میری کمانڈری میں جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی اس میں بتا دیا کہ میں جس مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس میں قوم پرستی، بولو بھائی، نہیں ہے. اور قوم پرستی کو ختم کرنے کے لیے عرب جو اونچی قوم تھی انہوں نے ایک عجمی کو اپنا کمانڈر بنایا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے، عرب عجم کا فرق نہیں ہے. اور پھر کہا کہ دیکھو، یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عرب کی کمانڈری کر کے تمہارے سے لڑ رہا ہوں، اپنی قوم سے لڑ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں قومیت کی بنیاد پہ نہیں لڑ رہا. ہماری جنگ، ہماری لڑائی کلمے کی بنیاد پر ہے، حق اور باطل کی بنیاد پر ہے، کہ جو حق پر ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے چاہے وہ ہماری قوم کا ہو یا نہ ہو، اور جو باطل پر ہوگا ہم اس سے لڑیں گے چاہے وہ ہماری قوم کا ہی کیوں نہ ہو. یہ دعوت اور یہ سوچ دنیا میں کون لے کر آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے ہیں. لیکن آپ کو یہ چیز اب صرف دیندار طبقے میں نظر آئے گی، علماء میں، صلحاء میں نظر آئے گی، مگر عوام میں لسانیت اور قومیت آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے. تو میرے بھائی، دین اور کلمہ واحد ایسا رشتہ ہے جو بہت ساری قوموں کو آپس میں، بولو بھائی، جوڑ سکتا ہے. کلمے کا رشتہ. آپ تبلیغ میں نکلتے ہیں، کوئی کس قوم کا نظر آئے گا، کوئی کس قوم کا نظر آئے گا، کوئی کس قوم کا نظر آئے گا، امیر کسی دوسری قوم کا ہوگا، ماتحت کسی دوسری قوم کا ہوگا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، صحابہ کرام پر اپنا انعام ذکر کیا کہ اے نبی، ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، کیونکہ یہ اتنے سخت لڑاکا لوگ تھے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، پوری دنیا کی دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے. اور پھر جب صحابہ کے دل آپس میں جڑے ہیں، پہلے جنگ اس پہ ہوتی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی پہلے، تمہارے گھوڑے نے پانی پہلے کیوں پیا، یہ ہماری توہین ہے. اب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کو پانی پلانے میں پہل کر رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے نا غزوہ احد کا. پانی مانگا ایک صحابی نے، دوسری طرف سے آواز آئی پانی، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے، بولو بھائی، ان کو پلاؤ. وہ کہہ رہے نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. تو
تو میرے بھائی یہ دین واحد ایسی چیز ہے جس سے قوموں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے اور گھروں میں بھی محبت صرف دین ہی کے ذریعے پیدا ہوگی. یہ بڑی مشکل بات ہے. آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دلا رہے ہیں. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بھی بنے. ایک بچہ ڈاکٹر بن جائے, دوسرا انجینئر بن جائے, تیسرا آرمی میں آفیسر بن جائے, چوتھا سیاستدان بن جائے. ٹھیک ہے نا, کچھ تو بنے, وہ کسی علاقے کا ناظم تو بنے, وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو. اور پانچواں جو ہے وہ تاجر بن جائے. لیکن اس کی خواہش کم ہوتی ہے کہ ان بچوں میں کوئی انسان کا بچہ بن جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, انجینئر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, سیاستدان ویسے تو بہت مشکل سے اچھے ہوتے ہیں, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں بھائی. ہر طبقے میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. تعلیم بالکل ایک الگ چیز ہے اور تربیت بالکل ایک الگ چیز. دیکھو بھائی, اللہ نے بعض چیزوں کا ہنر جانوروں کو بھی دیا ہے, مگر اس سے جانور کی انسان پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی. دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, ہم نے کیا, ایک سائنسدانوں نے کیا ایجاد کی, ڈاکٹروں نے اینٹی بایوٹک. بڑی زبردست ایجاد ہے سائنسدانوں. کتنا شدید بخار ہوتا ہے اور کیسی طبیعت خراب ہوتی ہے, 2-4 گولیاں کھا کے آدمی بالکل فٹ فاٹ گھومنا شروع کر دیتا ہے. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پہلے زمانے میں لوگ بیمار ہوتے تھے نا, پڑے ہوئے ہیں 2-2 مہینے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ چورن چٹنیاں حکیم آ کے کھلا رہے ہیں, معجونیں چٹا رہے ہیں, کوئی پودینے کا پانی پلا رہا ہے, کوئی کیا تجربے کر کر کے بچ گیا تو ٹھیک ہے. وہ ایک حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے تھے نا منہ چھپا کے. کسی نے پوچھا یہ کیوں منہ چھپاتے؟ انہوں نے کہا یہ سارے میرے پہنچائے ہوئے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ. تو شرم آتی ہے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے. تو بڑے تجربے ہوتے تھے, مریض کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا تھا, کبھی مر بھی جاتا تھا. اب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, آپ کو ایک شخص نظر آئے گا گویا ہچکیاں لے رہا ہے, ابھی مر جائے گا, ڈاکٹر ایک ٹیکہ لگا کے جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں وہ فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے بیٹھ. کتنی ترقی کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو یہ پہلے سے علم دیا ہوا ہے. یہ علم اللہ نے بعض جانوروں کو قدرتی دیا ہوا ہے. بہت سے جانوروں کو پتا ہے کہ پیٹ میں شدید درد ہو تو کون سی جڑی بوٹی کھانی ہے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ میڈیکل سائنس میں بہت سی دوائیں جانوروں کو دیکھ کے ایجاد ہوئی ہیں. جانور کو دیکھا اس کے پیٹ میں درد ہے تو یہ کیا کھا رہا ہے, دیکھا یہ کھاتا ہے تو اسی سے ڈاکٹروں نے ایک دوا بنا لی پیٹ کے درد کی. 90% دوائیں ڈاکٹروں نے جانوروں پر ریسرچ کر کے ایجاد کی ہیں. 90% دوائیں. تو کیا جانور میڈیکل سائنس کا علم اگر رکھ لے تو کیا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ اچھا, یہ جو ہم اینٹی بایوٹک ڈاکٹروں نے ایجاد کی ہے, اس اینٹی بایوٹک میں ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے. جب یہ اینٹی بایوٹک ہمارے جسم میں, ہماری باڈی میں جاتی ہے تو یہ جتنے بھی جراثیم ہیں ان کو مار دیتی ہے, کیونکہ اس میں زہر ہوتا ہے ایک. اب وہ جراثیم ہمارے جسم کے فائدہ پہنچانے والے ہوں یا نقصان پہنچانے والے, یہ فرق نہیں کرتی. یہ سب قسم کے جراثیم کو مار دیتی ہے. تبھی اینٹی بایوٹک کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی کہتے ہیں نا زیادہ دوائیں نہیں کھانی چاہیے. لیکن شہد کی مکھی جو اینٹی بایوٹک بناتی ہے نا شہد کی شکل میں, وہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ بیماری کے جراثیم کو تو مارتا ہے, لیکن وہ جراثیم جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا. اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے, اتنی تمیز دی ہے کہ کسے مارنا ہے اور کسے چھوڑنا ہے. دیکھو جب کوئی دہشت گرد کہیں بم بلاسٹ کر کے آتا ہے تو اس کا ہدف تو 2-4 آدمی ہوتے ہیں, لیکن گریبی میں, کوئٹہ میں گریبی تو ہوتی ہے نا ہوٹل میں, تو گریبی میں 15-20 ویسے ہی مر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب میں کیسے فرق کروں بھائی, یہ مرے وہ نہ مرے, بم تھوڑی دیکھے گا.
تو ایسے ہی جب ہم اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں تو جو جراثیم صحت کے لیے مفید ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، جو نقصان دہ ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. تو جسم کو فائدہ بھی ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن شہد، جو شہد کی مکھی بناتی ہے، وہ اتنی بہترین اینٹی بایوٹک ہے کہ جب وہ شہد جسم میں جاتا ہے تو وہ بیماری کے جراثیم کو مارتا ہے اور صحت مند جراثیم کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے بلکہ اور طاقتور بنا دیتا ہے ان کو. تو کیا شہد کی مکھی جو ایسی اینٹی بایوٹک بنا رہی ہے اس کی وجہ سے شہد کی مکھی قابل تعظیم بن گئی ہے کہ اب اس کا اکرام کرو؟ کوئی بھی اکرام نہیں کرتا اس کا. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، علم الگ چیز ہے اور تربیت. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ تربیت کی وجہ سے دی ہے، علم کی وجہ سے بھی دی ہے، مگر صحیح علم، وہ علم جس میں انسان مہذب انسان بنے. آج ہم اپنی اولادوں کے لیے تعلیم کی طرف تو توجہ دے رہے ہیں مگر تربیت کی طرف توجہ، بولو بھائی، نہیں دے رہے. تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ پتا ہو کہ میں دنیا میں آیا کیوں. یہ عجیب بات ہے، انسان کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے، دوپہر کھانے میں کیا کھانا ہے، رات کو کتنے پراٹھے کھانے ہیں بھائی، سونا کب ہے، اٹھنا کب ہے، ٹی وی کے آگے کب بیٹھنا ہے، فون کب سننا ہے، سب کچھ پتا ہے. لیکن اس کو یہی نہیں پتا اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، یہی نہیں پتا انسان کو. پھر اس کو یہی نہیں پتا کہ جس رب نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، جس نے مجھے پیدا کیا، اس کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، یہ بھی نہیں پتا انسان کو. اور اولاد کو بھی یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جن والدین نے مجھے جنا ہے ان والدین کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. عورت کو شوہر کے حقوق کا نہیں پتا، شوہر کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتا، والدین کو اولاد کا نہیں پتا، اولاد کو والدین کا نہیں پتا، مخلوق کو خالق کا نہیں پتا، مقتدیوں کو امام کا نہیں پتا، امام کو مقتدیوں کے حقوق کا نہیں پتا، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو عوام کے حقوق کا نہیں پتا، اور عوام کو حکمرانوں کے حقوق کا نہیں پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا میرے بھائی، دیکھو اس دین میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور ایک اللہ کے بندوں کے حقوق. انسان میں جو تہذیب پیدا ہوتی ہے، مہذب بنتا ہے، وہ جب بنتا ہے جب وہ خالق کے حقوق جانتا بھی ہو اور وہ حقوق ادا کرتا بھی ہو، اور مخلوق کے حقوق بھی جانتا ہو اور مخلوق کے حقوق ادا کرتا بھی ہو. اگر یہ دو صفات اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ کتنا بڑا سائنسدان بن جائے، اللہ کی نظر میں اس کا مقدر جہنم کی آگ ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقدر اچھا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی؟ اب ہم لوگ کس کلچر کو آج کل فالو کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ انگریزوں کے. ہماری قوم میں جو بوڑھے لوگ ہیں نا وہ تو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. جو ہماری نئی نسل ہے نا، نئی نسل جو نوجوان طبقہ ہے، وہ کدھر کو جا رہا ہے؟ بولو بھائی، گوروں کے راستے کی طرف جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں سارا کلچر ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ بولو نا بھائی، یونیورسٹیوں سے لے رہے ہیں. تو یاد رکھو، جو انگریز ہیں نا، جو گورے ہیں یا یورپین یا ویسٹرن جو قومیں ہیں، وہاں رہنے والی قومیں، ان کے پاس تعلیم ہے مگر ان کے پاس تہذیب نہیں ہے. انہیں خالق کا نہیں پتا کہ خالق کا ہم سے کیا رشتہ ہے. بہت سے تو اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں. انہیں جب اللہ کا نہیں پتا تو اللہ نے اپنی مخلوق میں جو ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کا بھی انہیں علم نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہماری جو نئی نسل ہے نا، ہمارے ہاں آج کل جو بہویں آ رہی ہیں وہ ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرتی. یہ بڑی شکایتیں آ رہی ہیں نا آج کل، وہ مانتی نہیں ساس کو ساس، سسر کو سسر. میں نے کہا بھائی، یہ جو جس کلچر کو یہ لوگ لے رہے ہیں نا وہ ہے انگریز کا کلچر. وہ ابا اماں کو نہیں مانتے تو ساس سسر تو ابا اماں کے. بھائی آپ لوگ کو کیا ہو گیا؟ پولیس بلوانی پڑے گی یار، کوئی تھانہ ہے تو بتاؤ. تھوڑا سا ہاں ہوں تو کرے نا آپ لوگ. تو تھوڑا سا جملہ
مکمل کر دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ کو اردو نہیں آئے گی, تو وہ اس لیے مجھے وہم ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو بھائی, کہ انگریز اس کے سامنے اگر آپ یہ بیان کرو انگریز عورتوں کے سامنے کہ ساس سسر کا بڑا حق ہے, وہ ہنسے گا نا آپ کی بات پر. وہ کہے گا میں ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہوں, تو بات کر رہا ہے کس کی؟ سسر کی. تو یونیورسٹیوں میں جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے تعلیم تو درست ہے, مگر جو ماحول میسر کیا جا رہا ہے, جو لاشعوری طور پر ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمیں, وہ کس کلچر کو ایک معیاری بنا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ مغربی کلچر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. ہمارے نوجوانوں میں یہ بہت بڑی بھول ہے. دیکھو میرے بھائی, علم چاہے کہیں سے بھی ملے ہمیں لینا چاہیے, چاہے غیر مسلم سے بھی ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علم کی باتیں غیر مسلموں سے لی ہیں. ایسے حدیث میں واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں یا کچھ دنیاوی باتیں وہ کس سے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غیر جنگی امور میں لڑنا کیسے ہے, ان میں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم قوموں کے لڑائی کے طریقے کو اختیار کیا ہے. اسی طرح صحت کے اصولوں میں بعض دفعہ آپ نے دلیل کے طور پہ غیر مسلموں کا حوالہ دیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. تو اس سے ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ علم آپ کو کہیں سے بھی ملے آپ اس کو لے لو, چاہے وہ مسلمان سے ملے یا غیر مسلم سے ملے. لیکن جو تہذیب ہے وہ ہمیں کہاں سے لینی ہے؟ اسلام سے. انبیاء کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا ورنہ. اگر ہم نے مغربی کلچر ہی کو لینا ہے تو یہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں کیوں بھیجے میرے بھائی؟ کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا دنیا میں؟ ہم لوگ اتنا زیادہ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں وہاں کے کلچر کو اور دیکھتے ہیں ان کی ترقی کو, اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں اب ہم نے انہی کو فالو کرنا شروع کر دی. تو یہ جو پاکستان میں ہمارا جو کے پی کے ہے نا, کے پی کے اور یہ کوئٹہ کے علاقے یا بلوچستان, یہاں ابھی دینی رجحان پاکستان کے دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. عورتوں میں غیرت, حیا, پردہ, اس کا ریشو باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. تو یہاں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ الحمدللہ یہاں ریشو زیادہ ہے. میں نے کہا ہے مگر ختم ہو رہا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. یہ جو کلچر ہے نا غیرت کا, حیا کا, شرم کا, خواتین گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں, مرد کما کما کے عورتوں کو کھلاتے ہیں, یہ کلچر آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ختم ہو رہا ہے. تو اللہ کے بندو, میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری کہ ہم نے اس کلچر کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہ اسلام کا کلچر ہے. اللہ نے قرآن میں عورت کی جو ذمہ داری بتائی ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر سے باہر. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, عورت تعلیم حاصل کرنے جا سکتی ہے پردے کی پابندی کے ساتھ, لیکن یونیورسٹیوں میں جو ماحول دیا جا رہا ہے خواتین کو, وہ کو ایجوکیشن والا ماحول ہے. اس میں خواتین کی حیا اور غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی اسکول میں آپ چرس اور ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں تو سارے بچے چرسی نہیں بن جاتے, بہت سے ایوائڈ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیجنا بہرحال چھوڑ دو گے اس خطرے سے کہ کہیں میرا بچہ بھی چرس پینا نہ شروع کر دے. سب بچے خراب نہیں ہوتے اور ماحول سے سارے متاثر نہیں ہوتے. بہت سی خواتین کالج میں, یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں, کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, پھر بھی خراب نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے اس ماحول کی تعریف نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے غیرت اور حیا والے نظام کو کیا کر رہا ہے؟ یہ نظام ختم کر رہا ہے. تو میں جہاں بھی جا رہا ہوں, خاص طور پر کے پی کے میں بھی میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے بندو اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کرو. دیکھو ملک میں جمہوری نظام ہے نا, میں نے ایک جگہ بیان کیا, حکمرانوں کو بڑا لتاڑا کہ یہ کو ایجوکیشن کو ختم کرو. مجھے 2-4 علماء کے فون آئے اور کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے, انہوں نے کہا کہ دیکھو حکمران وہی کرتے ہیں جو عوام کی خواہش ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو ووٹ چاہیے نا. اگر عوام اس کا بائیکاٹ کرے گی, اس کلچر کے خلاف آواز اٹھائے گی,
تو حکمران خود بخود یہ نظام اور سسٹم ختم کر دیں گے. اور اگر لوگ ہی نہیں چاہتے, لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا نظام ہے بھائی, تو پھر حکمران اس نظام کو کبھی بھی تبدیل, حکمران تو یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے. بھائی دیکھو ایک تاجر ہے نا, تاجر وہ مارکیٹ میں وہ چیز لے کر آئے گا جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہو, عوام کی طلب ہو. لوگوں کو اگر خربوزے کھانے کا شوق ہے تو وہ آم نہیں بیچے گا. بہت مشکل ہے یار, کچھ تو ہاں تو کریں نا, کیا خیال ہے؟ دیکھو اگر لوگوں کو, اب وہ مہاجروں میں نسوار بیچنا شروع کر دے اور پٹھانوں کو پان بیچنا شروع کر دے, چلے گا؟ بھئی ایک تاجر ہے, وہ کراچی میں اردو اسپیکنگ لوگوں کے پاس آیا اور نسوار کا کاروبار کر رہا ہے, اور کوئٹہ میں کون سی دکان کھول کے بیٹھ گیا وہ پان کی. اب اس کی تجارت چل نہیں رہی ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی کوئٹہ کے لوگوں کو مفتی صاحب پان کھانے کی ترغیب دو تاکہ ہمارا کاروبار چلے, اور کراچی کے لوگوں کو نسوار کھانے کی ترغیب دو تاکہ ہمارا کاروبار چلے. تو میں اس سے کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں کوئٹہ کے لوگوں کو پان کھانے کی ترغیب دوں اور کراچی کے لوگوں کو نسوار کھانے کی, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کوئٹہ میں نسوار بیچو اور کراچی میں پان بیچو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو تاجر یہ دیکھتا ہے, عقل مند تاجر, کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو جمہوری حکمران یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے, پبلک جو چاہتی ہے وہ وہی کریں گے. تو آپ لوگ اگر اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ ہم اپنے بچیوں کو ایجوکیشن سسٹم میں نہیں بھیجیں گے, ہمیں تعلیم چاہیے مگر غیرت کے ساتھ, اس پر اگر آواز اٹھاؤ. دیکھو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو عمر جن کی زیادہ ہو جاتی ہے نا, ان کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک انسان نے غیرت اور حیا کے ماحول میں عمر گزار دی, اب اس کو آپ اس میں سے غیرت کو ختم نہیں کر سکتے, وہ اسی پہ جوان ہو گیا ہے. لیکن جو نئی نسل ہے نا, اس کو جیسا چاہو آپ بنا دو, جیسا چاہو بنا دو آپ. تو یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, تعلیمی نظام یہ بچوں پہ محنت کرتا ہے, ینگ جنریشن پہ محنت کرتا ہے, اور اس کو محنت کر کے کیا بنا دیتا ہے. وہ ابھی ایک دفعہ کیا ہوا, کچھ لوگ وزیرستان سے آئے ہوئے تھے کراچی میں, تاجر برادری تھی, ان کا ٹرک اسٹینڈ ہے نا کراچی میں, ٹرک اڈے پہ بہت بڑا کاروبار تھا ٹائروں کا. میرے پاس تو لوگوں کی فون آتے ہیں نا مختلف قسم کے, بہت ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو ایک پورے قبیلہ ان کا اٹھ کے آ گیا یہاں کراچی, ان کا ٹائروں کا بڑا بزنس تھا کراچی میں, انہوں نے بڑا بنگلہ خریدا. تو وہ میرا بیان بھی سنتے تھے. ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب بڑا پریشان ہوں میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے وزیرستان میں جب ہم رہتے تھے ہماری اولادوں کے پاس تعلیم نہیں تھی, لیکن بچے ہمارا احترام کرتے تھے, ہمارے سامنے اونچی آواز سے بات, بولو بھائی, نہیں کرتے تھے. نہ بیٹیاں اونچی آواز سے بات کرتی تھیں, نہ بیٹے اونچی آواز سے بات کرتے تھے. ہم کراچی میں آئے, اپنی اولاد کو ہم نے بہت اچھی تعلیم دی, خرچہ بھی کیا. حالانکہ کہہ رہے ہیں وہاں رہ کے اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے, یہاں رہ کے ہم نے ان کی تعلیم پہ بے تحاشا خرچ کیا کہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے. مگر آج ہماری اولاد ہمارے سامنے تمیز سے بات نہیں کرتی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اتنا پریشان تھا وہ آدمی, اور اکیلا نہیں تھا, خاندان کے 2-3 بزرگ اور بھی تھے اس کے ساتھ. کہنے لگے سب کو شکایت ہے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے, وہ نہ تمیز سے بات کرتی ہے, نہ بیٹیاں سروں پہ چادر لیتی ہیں ہمارے سامنے گھوم رہی ہیں, اور معاملہ بہت خراب. ان کی دوستیاں ہو گئیں یونیورسٹیوں میں لڑکوں سے. کہہ رہے وہاں ہمارے قبائل میں ایسا ہوتا تو ہمارے یہاں تو بہت سخت سزا دی جاتی ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا ان سے, میں نے کہا دیکھو بھائی, آپ جب کراچی آئے تھے آپ نے بچوں کی تعلیم کی طرف تو توجہ دی ہے, آپ نے بچوں کی تربیت کی طرف کوئی توجہ دی نہیں. آپ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ وہ جگہیں دیکھو, یونیورسٹیوں میں جو زیادہ تر لوگ پڑھا رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے. میں نے کہا تربیت کے لیے اللہ نے انگریزوں کو مبعوث نہیں کیا, تربیت کے لیے اللہ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا ہے, گوروں کو نہیں بھیجا.
یہ جو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ اور پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبروں کے جو وارثین ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے وہ پیغمبروں والا کام کرتے ہیں، تو وہ پیغمبروں کی جگہ سنبھالتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے اپنے بچوں کو علماء سے اور دینی مدارس سے اور تبلیغ والوں سے اور دینی لوگوں سے نہیں جوڑا جس کی سزا آپ کو مل رہی ہے. تو یہ شکایت ایک گھر کی نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے. میں آپ لوگوں میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں کا کلچر ابھی بہت حد تک الحمدللہ، آج میں جن کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں نا، بڑا بنگلہ ہے ماشاءاللہ ان کا. میں نے پوچھا آپ کے خاندان کے کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا 90. کتنے افراد ہیں؟ 90. اور سب آس پاس ہی رہتے ہیں. تو میں نے ان کو واقعہ سنایا. میں نے کہا میرے بڑے سفر ہوتے ہیں، بہت سارے گھروں میں میرا جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں جانا ہوا، ہزار گز کے بنگلے ہیں لیکن افراد نہیں ہیں. ایک بوڑھے ابا ہوں گے، ایک بوڑھی والدہ ہیں، ایک بچا ہوا بچہ بچا ہوا جو اتفاق سے رہ گیا. یعنی کوشش تھی کہ یہ بھی نہ ہو لیکن اتفاق سے ہو گیا. وہ فیملی پلاننگ والوں کی کوشش تو ہوتی ہے کہ ایک بھی نہ ہو نا، لیکن وہ اتفاق سے کیا ہوا؟ ہو گیا. ایک بہو ہے، وہ بھی لڑتی جھگڑتی ہے کیونکہ وہ بھی ماڈرن گھرانے سے آئی ہے. وہ نہ ساس، وہ اپنے باپ کو نہیں مانتی تو ساس سسر کو کہاں مانے گی وہ ہیں؟ وہ میں نہیں کہہ رہا بھائی ساری ماڈرن لڑکیاں خراب ہوتی ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں. پڑھی لکھی خواتین میں بہت ساری بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں کہ ماحول کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے. تو ایسا ان کے گھروں میں رہنے کے بعد لگتا ہے جیسے دیواریں کھا رہی ہیں انسان کو. اتنے کمرے، اتنے بستر اور ساری دنیا کی سہولتیں، مگر گھر میں سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے. کم از کم KPK میں جانا ہونا یا کوئٹہ میں آنا ہو تو گھروں میں افراد نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ نسل کو گھٹاؤ یا بڑھاؤ؟ بڑھاؤ. یہ اللہ کے نبی نے اسی لیے حکم دیا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. دیکھو انگریزوں نے، کیونکہ انہوں نے تربیت کا خود نظام بنایا نا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گھروں میں بھی افراد نہیں ہوتے تو وہ کتے پالتے ہیں. محبت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتے پالتے ہیں. میں ایک جگہ گیا، میری بکری بیمار تھی، ٹھیک ہے، تو جانور پالنے کا شوق ہے. ہم اس کو کہیں لے گئے ڈاکٹر کے پاس. جب میں لے کر گیا تو بڑی بڑی عمر کی خواتین لائی ہوئی تھیں، اپنے گھر کی کوئی کتا لے کر آیا ہے، کوئی بلی لے کر آئی ہے، اور بلی کے بیماری پر ایسا رو رہی تھی بلک بلک کے جیسے کوئی اپنے سگی اولاد پہ روتا ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر سے تحقیق کی کیا ہے؟ پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے اولادیں نہیں ہیں. انہوں نے نسل روکی. اب چونکہ اولاد نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہوئی، بوڑھی ہو گئی. شادی کیوں نہیں کی اس نے؟ کہ بھئی تعلیم حاصل کریں گے، پہلے ڈاکٹر بن جائیں، پہلے یہ بن جائیں. تعلیم حاصل کرتے کرتے عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹر تو بن گئی مگر محبت کے لیے کیا پالا ہوا ہے اس نے؟ بلی پالی ہوئی ہے. اسی بلی کو لے کے اپنے ساتھ سو رہی ہے. کیسا تباہ کر دیا ہمارے نظام کو. ہمارے معاشرے میں عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی عزت کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے. اس کی اولادیں اور عزت کرنا شروع کرتی ہیں اس کی. اس کو محبت کے لیے بلی پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس نے بلی پالی بھی ہے تو گریبی میں. بھائی گریبی ہر جگہ چلتی ہے نا. اولاد سے محبت مل رہی ہے لیکن اس نے کہا چلو یہ شوق بھی پال لو. ضرورت نہیں ہے اس کو کتے بلیوں کی. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. آج کل ہر آدمی ماڈرن بننے کی کوشش میں اور ہر آدمی لبرل بننے کی کوشش میں مذہب سے دور ہو رہا ہے. علماء کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ٹی وی میں بیٹھ کے بھی اور تبصرے بھی. ابے یہ مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہے. بھائی ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں انسان کے بچے پہلے بن جاؤ اور پھر ساتھ ساتھ ترقی بھی کرو. اس قوم کی طرف مت جاؤ، وہ تو اپنا کھاتے ہیں، وہ تو دوسرے پہ خرچ نہیں کرتے. ایک پٹھان بھائی کا فون آیا میرے پاس سویڈن سے. وہ مجھے کہنے لگے، اب میں نے تو پٹھانوں پہ آپ کو واقعہ سنایا نا، وہ اس کا الٹا کروا کے اس کا کھانا نکلوایا ہے ٹھیک ہے نا، پھر اپنا کھانا ٹھوسا ہے کہ ہمارے گھر سے بغیر کھائے کیسے چلا گیا. تو وہ بیچارہ اسی ماحول کا عادی تھا. اس نے مجھے سویڈن جا کے فون کیا، کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں ادھر سویڈن میں آیا تھا عیاشی کرنے کے لیے.
ہمارا KPK میں وہ عیاشی نہیں تھی. ہم نے کہا جاب بھی مل گیا اور یہاں عیاشی بھی بہت ہے, ادھر ہم آ گئے عیاشی کرنے کے لیے. لیکن خدا کا قسم وہ اپنا اردو ٹوٹی پھوٹی میں بات کر رہا تھا. کہہ رہا ادھر ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کہہ رہا ادھر سے دعا کرو ہم یہاں سے بھاگ جائے. تو میں نے کہا بھاگ جاؤ واپس KPK آ جاؤ. کہہ رہا یار ادھر تنخواہ کم ہے, ابھی گھر والے نہیں چھوڑیں گے ادھر. تو میں نے کہا پھر عیاشی کرو, یعنی معاذ اللہ جیسے تمہاری نیت تھی. کہہ رہے یار یہ اتنا خراب ہو گیا ہے نا یہ لوگ, ہم کو ادھر آ کے عیاشی سے نفرت ہو گئی ہے. کس سے نفرت ہو گئی ہے؟ عیاشی سے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ادھر کوئی محبت ہی نہیں دیتا, ہر آدمی اپنے کام سے کام, ہر آدمی پیسے کا غلام ہے. پیسہ ہے تو السلام علیکم, پیسہ نہیں ہے تو نکلو یہاں سے. کوئی عزت نہیں, کوئی محبت نہیں. یہ جو ہسپتالوں میں وہاں بہت اچھا علاج ہوتا ہے نا, نرسیں بڑی کیئر کرتی ہیں, اس لیے کرتی ہیں کہ نرسوں کو اس کیئرنگ کے پیسے ملتے ہیں. سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ اس کو پیسے ملتے ہیں, اس لیے بہت اچھا سلوک ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی پھر جو ہے نا, کہہ رہے میں نے کہا, کہہ رہے محبت ہی نہیں ہے. کہہ رہے ایک انگریز سے میری دوستی ہوئی, میں خوش ہوا, چلو یار ایک تو ملا, کوئی انڈی وال ملا. تو ہم نے کہا چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں نے کہا چلو پکنک پہ چلتے ہیں, کہیں گھومنے کے لیے نکلے. کہنے راستے میں کوئی برگر کا ہوٹل آیا, تو اس گورے نے کہا گاڑی روکو میں برگر لے کے آتا ہوں. میں نے کہا چلو لے آؤ. لے کر آیا تو ایک برگر لے کر آیا. کہہ رہے مجھے غصہ آیا, یہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کھانا ہے تو لے آؤ جا کے, میں اپنے لیے لے کر آیا. ہم نے کہا تفریح میں بھی ایسا ہوتا ہے یار, اپنے لیے الگ برگر اور اس. کہہ رہے پھر ساتھ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں نے کہا پھر تبلیغ والوں سے جڑو, وہاں پہ سویڈن میں تبلیغ والے ہیں نا, ان سے جڑو. کہہ رہے یہاں جو تبلیغ والے مقامی ہیں نا, کہہ رہے ہم جب KPK میں تھے ہم نے تبلیغ والوں کی قدر نہیں کی, اب بڑا افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہاں جو تبلیغ والے تھے پاؤں دباتے تھے پکڑ کے, زبردستی چائے پلاتے تھے, ایسی خدمت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ مسجد میں آ جا. کہہ رہا ہے ادھر جو انگریز تبلیغ میں آیا ہے نا وہ بھی اسی جیسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں سیروزہ لگانے لگاؤ ورنہ نہیں لگاؤ, مسجد میں بیان ہوگا آنے آ جاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. کوئی پاؤں نہیں پکڑتا, کوئی کیونکہ کلچر کا ایک اثر تو پڑا ہے نا بہرحال. کہہ رہے ادھر تو اتنی محبت تھی, وہ آ کے دروازہ بجاتے تھے, بلاتے تھے, ان کے ساتھ چلے جاؤ تو ایسا اکرام کرتے تھے. محبتیں ختم ہو گئی ہیں. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم, فرمایا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا ہے. جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے تو اللہ اسے اس کے فائدے کی چیزیں بھلا دیتا ہے. جب اللہ کو بھلاؤ گے تو اللہ آپ کے فائدے کی چیزیں آپ سے دور کر دے گا. تو کیسا نظام ہے میرے بھائی, کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے, تو ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, تعلیم تو ضروری ہے مسلمان کے لیے, دنیاوی بھی دینی تعلیم بھی, لیکن ماحول ہمیں وہ میسر کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو گھروں میں اولاد کی تربیت کا کوئی نظام بنائیں. دیکھو اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مردوں کو تو دین کی بات ادھر ادھر سے سننے کا موقع مل جاتا ہے, خواتین کو دین کی بات بالکل بھی سننے کو نہیں ملتی. تو اپنی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے کر نکلا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ مستورات کی جو جماعت ہے نا, اس میں مشاہدہ ہے 3 دن جب خواتین گزارتی ہیں نا اس میں, تو ایسا زبردست پردہ کرنا سیکھتی ہیں اور ایسے معمولات سیکھتی ہیں کہ وہ آپ 10 سال بھی ان کو تبلیغ کرتے رہو ان کی سمجھ میں وہ نہیں آئے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہیں وہ آرمی میں, نیوی میں بہت بڑے افسر ہیں, لیفٹیننٹ کمانڈر, ریٹائر ہوئے ہیں ابھی. کہہ رہے ہیں تبلیغ والے میرے گھر آتے تھے, جماعت میں نکلو جماعت میں نکلو, میں سستی کرتا تھا. کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نکلا, اپنی زوجہ کے ساتھ گیا, بیرون ملک سفر کیا اپنی بیوی کے ساتھ. تو اپنا واقعہ سنا رہے کہ مراکش ہماری جماعت گئی, وہاں پر ایک شخص, ایک خاتون ملی مکمل پردے میں, نمازی, پرہیزگار, ان کی گھر والوں سے ملی. تو اس خاتون کے شوہر نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ میری بیوی اتنی ماڈرن تھی کہ میں نے اس کو کہا کہ حج کرنے چلو, اپنے خرچے پہ تمہیں حج پہ لے کے جا رہا ہوں.
اس نے کہا نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں اسکاف لینا پڑے گا. یعنی حج فری میں اگر کوئی کرا رہا ہو تو سب کرتے ہیں نا. کہہ رہے میری بیوی نے کہا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گی کیونکہ حج پہ کیا لینا پڑتا ہے؟ سر پہ چادر. سر پہ چادر سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اس وجہ سے حج کا اس نے انکار کیا. یہاں سے جب جماعت گئی ہے تو چند دن وہ خاتون جو ہے نا اس جماعت کی خواتین کے ساتھ بیٹھی. جب دیکھا کہ سب طرف پردے والی خواتین ہیں, تبلیغ میں خواتین اونچی آواز سے بات نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا گھر میں خاتون کو اونچی آواز سے بولنے نہ دیں, وہ تو سب گھروں میں کبھی اونچی آواز کبھی نیچی آواز وہ سب چلتا ہے. کہ آپ جا کے پورا وہ افغانستان بنا دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, وہ افغان طالبان کا جو دور تھا نا وہ بنا دیں, وہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں نا کہ کچھ وقت تو تربیت کے لیے چاہیے نا. تو 3-4 دن وہ جب ان کے ساتھ رہی نا تو اس کو روحانی سکون محسوس ہوا, کیونکہ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ دین میں رکھا ہے. بے دین میں سکون تھوڑی ہے. بہت سکون محسوس ہوا اس کو, تو سر پہ چادر لینا شروع کر دی. پھر 3 دن جماعت میں لگائے ہیں اور اس عورت نے ایسا پردہ کر کے دکھایا, اس کا شوہر حیران تھا کہ میں اس کو حج پہ لے جانا چاہتا تھا اور یہ حج پہ نہیں جاتی تھی. تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو بتاؤ کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو گھنٹے لگا کے سمجھاؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک دن مجھ سے کسی نے سوال پوچھا چند دن پہلے, ایک بڑا عجیب سا سوال پوچھا کہ آپ ناریل کی تعریف بتاؤ, ناریل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں. یعنی وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے نا کہ ناریل میں بولوں گا کہ درخت پہ لگتا ہے تو وہ جواب میں دیں گے کہ بھائی کھجور بھی تو درخت پہ لگتا ہے. پھر میں بولوں گا وہ سمندر کے کنارے لگتا ہے تو وہ کوئی دوسرے درخت کا نام لے لیں گے, وہ بھی تو سمندر کے کنارے. تو بہت مشکل ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا. تو میں نے کہا آپ مجھے بتا دو گلاس کسے کہتے ہیں. اس نے کہا گلاس کہتے ہیں جس میں پانی پیتے ہیں. میں نے کہا تو جگ میں بھی پیتے ہیں. میں گلاس کہتے ہیں نہیں وہ جو تھوڑا سا جگ سے چھوٹا ہوتا ہے. میں نے وہ کٹورا جو ہے نا پیالہ وہ بھی تو جگ سے چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں مگر آپ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, ان کی تعریف نہیں کر سکتے, یعنی وہ الفاظ میں آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو گلاس کسے کہتے ہیں تو آپ گلاس کی تعریف کرو گے اسٹیل سے بنی ہوئی چیز, تو وہ لوہے سے بھی تو بنتے ہیں گلاس. تو حل کیا ہے کہ گلاس لا کے اس کے سامنے رکھ دو کہ اس کو بولتے ہیں گلاس. جیسے ایک وہ میں واقعہ سناتا ہوں, ایک شاعر گزرا ہے فرزدق یا جاہز معتزلی کچھ وہ تھا, دونوں میں نام میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے. وہ بہت ہی بصورت تھا, بہت ہی بصورت. ایک دن وہ بازار میں ٹہل رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہا میرے ساتھ چلو. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے, میری شکل اتنی خراب ہے, آج اتنی خوبصورت عورت مجھے لے کے جا رہی ہے. یہ چل پڑا اس کے ساتھ. تو ایک تصویر کی دکان پہ گئی اور دکان والے سے بولا ایسا, یہ کہہ کے واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان ہوا, بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے, مجھے یہاں دکان پہ کھڑا کر گئی اور دکان والے سے کیا بول کے گئی ہے ایسا. تو اس جاہز معتزلی نے دکان والے سے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے. تو اس دکان والے نے کہا یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دو. ہے بھائی کیا بنا دو؟ شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا کہ بھائی شیطان کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ کافی دیر سمجھا رہی تھی ایسا ہوتا ہے, یوں آنکھیں ہوتی ہیں, ناک ٹیڑھی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس نے تمہیں لا کے کھڑا کر دیا کہ کیسا ہوتا ہے ایسی بنا دو. تو بہت ساری چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, وہ جب تک دیکھے نہیں انسان اس کی سمجھ میں نہیں آئیں. تو اپنے گھروں کی خواتین کو کبھی کبھار تبلیغ میں لے جایا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا گھر میں دین آئے گا, شوہر کے حقوق بھی سیکھیں گی, ساس سسر کے حقوق بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گی, بچوں کی تھوڑی سی تربیت بھی سیکھ جائیں گی, کچھ معمولات پہ آ جائیں گی, نماز روزے پہ آ جائیں گی, آواز بھی تھوڑی کیا ہو جائے گی, پست ہو جائے گی. جب 3 دن تک وہ آہستہ بولیں گے, تبلیغ میں اونچا نہیں بولنے دیتے خواتین کو, تو 3 دن جب آرام آرام سے بولیں گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ گھر میں چیخو پکار کتنا برا کام ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت کے اصول بھی بیان کیے نا قرآن میں.
اللہ نے قرآن میں دیکھو یہ کتابیں آپ کو فزکس میں کیمسٹری میں تھوڑی ملیں گی. اب وہ جو تھے نا جو پریشان تھے کہ میری اولاد بگڑ گئی ہے اسکول میں, اور کراچی میں جب میں لے کر آیا ہوں تو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں میری اولاد بگڑ گئی ہے, میں نے کہا اس لیے بگڑ گئی ہے کہ ان کو میتھ پڑھایا آپ نے. میتھ میں یہ ہوتا ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں, 2 کو 3 سے ضرب دو تو جواب 6 آتا ہے. میتھ کی کسی کتاب میں کبھی بھی نہیں لکھا کہ ابا اگر ڈانٹیں تو ابا کے سامنے خاموش رہو. یہ حساب اور ریاضی کی کتابوں میں لکھا ہے یہ. میں نے کہا دوسری اس نے کیمسٹری یا فزکس پڑھی ہوگی, تو فزکس کی کوئی بھی چیپٹر والدین کے حقوق پر نہیں ہے. کہیں فزکس کی کتاب آپ دیکھیں پہلے صفحے سے آخری صفحے تک کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بوڑھے والدین کی کہ پاؤں کے تحت اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. نہ انگلش کی کسی کتاب میں, نہ فزکس کی کسی کتاب میں. انگلش کی کتاب میں ناول ہوں گے جو پڑھ رہے ہوں گے, وہ فلانے کے فلاں سے عشق ہو گیا, وہ اس کو لے کے بھاگ گیا, دوسرے نے مار دیا, اس کو گولی مار دی. یہ ناولوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے تو بچہ یہ سیکھے گا یار ہم بھی کسی کو لے کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سیکھے گا وہ. بھائی جو پڑھ رہا ہے وہی سیکھے گا نا. تو میں نے کہا آپ نے جو اس کو پڑھایا ہے تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے وہ سیکھ بھی رہا ہے. جو چیز آپ نے پڑھائی نہیں ہے وہ کہاں سے سیکھے گا. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو سائنسی علوم نہیں بتاتی, وہ صرف ہمیں کیا بتاتی ہے, تعلیم اور تربیت. قرآن بتاتا ہے کہ والدین کا کیا حق ہے, انسانوں کا انسانوں پر کیا حق ہے. یہ تو صرف قرآن بیان کرتا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, والدین کے سامنے اف نہیں کرنا. قرآن نے اخلاقیات بھی سکھائی ہیں, بات کیسے کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, جب بھی لوگوں سے بات کرو اچھے انداز سے بات کرو, مسکرا کے بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلقى اخاک بوجہ طلیق, اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم سے بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسکرا کے بات کی جائے. ایک بہت بڑے تابعی تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ غیر مسلم سے ہم کیسے بات کریں, تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی قولوا للناس حسنا, فرمایا اس میں اللہ نے فرمایا انسانوں سے اچھے انداز سے بات کرو. صرف مسلمان کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا, مسلمان کا حق تو اور بھی زیادہ ہے. اچھے انداز سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا. قرآن نے بتایا وغضض من صوتک, جب گھروں میں بات کرو تو اپنی آواز کو بولو بھائی بس رکھو. آج جو جتنا چیخ کے بات کرتا ہے اتنا ہی بہادر سمجھا جاتا ہے اور مرد کا بچہ سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں اس نے کبھی تمیز سے بات کی نہیں ہے, تو بڑا بہادر آدمی ہے. یہ جو نئی نسل ہے نا نوجوانوں کی, یہ بتاتی ہے شوق ہے, ہم کہتے ہیں گھر میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم تمیز سے کبھی بات نہیں. ہمارا بھائی ہم کو 1 تھپڑ مارتا ہے, ہم 2 تھپڑ مارتے ہیں آگے سے. تو یہ تو جہالت ہے بھائی. لیکن آج اس کو کیا کیا جاتا ہے, فخر کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو اللہ فرماتے اگر کوئی اونچی آواز سے بات کرو تو تم آگے سے اور زیادہ اسپیکر لے کے نا اس کے کان میں چیخنا شروع کر دو. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو پست رکھو. کیوں, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی ہوتی ہے. کیوں, اونچی بہت ہوتی ہے. دیکھو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, انداز غلط ہوتا ہے. گدھے کو جب بھوک لگتی ہے اس کو گھاس چاہیے تو آرام سے بول دے. کیا خیال ہے بھائی, بلی کو بھوک لگتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے نا, بڑے آرام سے ہم اس کے سامنے بوٹی ڈال دیتے ہیں, روٹی ڈال دیتے ہیں. گدھے کو جب کوئی چیز چاہیے تو تمیز سے بھی کہہ سکتا ہے, مگر وہ پورا سانس اندر کھینچے گا پورے پریشر کے ساتھ, اور پھر انتہائی اسپیڈ کے ساتھ نکالنا شروع کرے گا. اتنا زور سے چیختا ہے, بات غلط نہیں کرتا مگر اسٹائل اس کا غلط ہوتا ہے. آج جو نوجوان طبقہ گھروں میں بات کرتا ہے, اسٹائل بھی برا ہے اور بات بھی غلط ہوتی ہے, بات بھی صحیح نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں اپنے بھی اور اپنے بندوں کے بھی. ہمیں یہ حقوق سیکھنے ہیں. اللہ نے, اور کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے, پردہ کرنا. پردہ کرنا. عورت کی زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہے. وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے بھائیوں کے سامنے, باپ کے سامنے, بھتیجے کے سامنے, بھانجے کے سامنے.
قرآن نے ایک ایک رشتے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے علاوہ عورت کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ معذرت کے ساتھ عورت دیور کے سامنے بے پردہ ہو کے، اب تھوڑا مشکل ہو جائے گا، بولو بھائی، دیور کو سمجھتے ہو نا، شوہر کا بھائی، عورت شوہر کے بھائی کے سامنے بے پردگی، بول لینا یار سبق یاد ہو جائے گا، نہیں کر سکتے۔ اب یہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک پٹھان شاگرد تھے، میں نے ان سے کہا یار یہ تو غلط ہے، دیور کے سامنے تو عورت نہیں آ سکتی۔ کہہ رہے ہمارا تو کلچر نہیں ہے ایسا، ہمارا خاندان میں اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو بے تکلف ہے نا، اپنے شاگرد ہیں، ان سے تو آدمی بات کر سکتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ اپنے خاندان سے علم دین حاصل کرو، ہم سے بولو بھائی نہیں پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اپنے خاندان سے بولو کہ ایک الگ مدرسہ بنائیں جہاں آپ کے خاندان کی رسم و روایت کے لحاظ سے ایک نیا فقہ لکھا جائے، اور اس فقہ کا نام ہو خاندانی فقہ۔ ہم تو فقہ حنفی پڑھتے ہیں نا، کچھ فقہ شافعی ہے، تو سب اسلامی ہیں، اسلام پڑھتے ہیں نا ہم تو میں نے کہا آپ کی جو اپنی اخپل طریقہ ہے نا، اخپل رسومات ہیں آپ کی، اگر آپ نے اسی پہ چلنا ہے تو پھر اخپل نصاب بناؤ، پھر مدرسوں میں وہ اخپل نصاب اخپل طریقے سے پڑھاؤ، سب چیزیں اخپل ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا جو اسلام کا حکم ہے نا اس میں دیور سے پردہ، بولو بھائی، فرض ہے۔ ہاں نہیں ہو پا رہا گھر میں تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی ایسا علماء سے طریقہ پوچھو بھئی آرام سے کس طرح سے ہو جائے پردہ، مشکلات دور ہو جائیں، کوشش تو کرے نا انسان۔ لیکن یہ تو نہ بولے کہ ہمارے ہاں رسم نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا بہنوں کو وراثت دیا کرو، تو اس پہ ایک طالب علم بولنے لگا مدرسے میں تو ہر قوم کا طالب علم ہوتا ہے نا، وہاں تو سرائکی بھی پڑھتے ہیں، مہاجر بھی پڑھتے ہیں، پٹھان بھی پڑھتے ہیں، پنجاب والے بھی پڑھتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، تو ہر قوم کا اپنا کچھ خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں، خامیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ بہن کی وراثت کھا جاؤ، بہن کو وراثت پوری، بولو نا یار، میں اس لیے بلواتا ہوں تاکہ دل میں بیٹھ جائے بات۔ اللہ نے عورت کا مال مرد پہ حرام کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو باپ مر جائے تو بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کر دیا کرو، زمین میں، مکان میں، پلاٹ میں۔ وہ کہنے لگا یہ تو ڈیر مشکل دے ٹھیک ہے، ڈیر سخت قانون دے۔ پھر وہی ہمارے کہتے ہیں ہماری قوم میں ایسا، میں نے کہا پھر آپ جو وراثت کی کتاب ہے اپنی قوم کے حساب سے لکھو اور الگ قرآن بناؤ، جس میں قرآن میں تو یہ ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جو اسلام والا قرآن ہے جو مکہ میں نازل ہوا، اس میں اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، وصیت کہتے ہیں بہت اہمیت کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا حصہ دو، یہ نہیں کہا کہ اس سے معاف کرا لو، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بہن سے معاف کرا لیا کرو تو ہو جائے گا معاف۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے اس کا آدھا کس کو دو؟ بہن کو دو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کو آدھا حصہ دو اس کا۔ تو میں نے کہا اب آپ ایک قرآن بنائیں اخپل حساب سے، اپنا فقہ بنائیں، جامع رشید میں پڑھنے کے بجائے اپنا ایک الگ مدرسہ بنائیں، اس میں بولیں ہماری قوم کے لحاظ سے ہم نے ایک نیا کچھ آیتوں میں کیا کیا ہے، تبدیلی کی۔ اس میں لکھو کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا حصہ دو بشرطے کہ وہ بہن ہماری قوم سے اس کا تعلق نہ ہو۔ یہ آیتوں میں کیا کر دو، بولو بھائی، اضافہ، کیونکہ ہماری قوم میں یہ رواج نہیں ہے اور ہم اپنے رواج کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو بھائی یہ بڑی برائیاں ہیں معاشرے کی، ہم نہ پورے انگریز ہیں نہ پورے مسلمان ہیں۔ اگر دیکھو ہمیں انگریزوں کا کلچر پسند ہے تو پورے انگریز بن جاؤ نا، پھر اسلام کو چھوڑ دو، پھر نہ نماز پڑھو، نہ عید کی نماز، نہ بقرعید۔ اور اگر مسلمان بنتے ہو تو صرف نماز میں مسلمان نہیں ہے میرے بھائی، اسلام مالی احکام میں بھی ہمیں کیا حکم دیتا ہے، مسلمان بنو، ایک دوسرے کا مال ہمارے اوپر حرام ہے۔ اور اللہ نے عورت کے مال کے بارے میں تو الگ سے حکم دیا ہے کہ عورت کا مال مرد کے لیے حلال نہیں، کیونکہ وہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔
مرد تو عورت پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے, عورت سے کھانے والا نہیں ہوتا. تو بھائی اس کی کوشش کریں گے نا کہ وراثت اگر کسی نے نہیں دی ہے, کیا خیال ہے بھائی, بول لو نا یار. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو کہ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. ہمارے گھر میں ایک مزدور کام کر رہا ہے, بڑا محنت کر رہا تھا وہ ٹینکی توڑ کے بنا رہا تھا. تو شام کو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے, بالکل لیٹ جاتا ہے بعض دفعہ. میں نے اس سے بولا, میں نے کہا دیکھو تم اتنی محنت کر رہے ہو, چونکہ یہ حلال ہے نا تو حلال میں محنت ہوتی ہے. حالانکہ وہ دنیا دار سا آدمی ہے بیچارہ. اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس حلال میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے کہ میں اس غربت میں آرام سے رات کو مزے سے سوتا ہوں. اور کہہ رہے میں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے جو حرام کی طرف گئے ہیں, وہ رات کو سوتے نہیں ہیں. ان کی زندگیوں سے اللہ نے سکون چھین لیا ہے, سکون چھین لیا اللہ نے. تو میرے بھائی قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے کلچر کو نہیں دیکھنا, ہم نے یہ نہیں دیکھنا میں مہاجر ہوں, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں, اور اللہ کا ہمارے لیے حکم کیا ہے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وراثت تم ادا کرو. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر معاملے میں شریعت سے فیصلہ نہ کرائیں کہ اسلام شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. کاروبار میں بھی آپ نے کیا دیکھنا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, یہ کاروبار حلال بھی ہے یا حرام ہے. تو یہ کس سے پوچھنا ہے, آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. جائز ہے, ناجائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, سودی لین دین تو نہیں ہے کہیں ہے. اور حقوق کی بات بھی کس سے پوچھنی ہے, بولو بھائی, علماء سے پوچھنی. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا, وہ پٹھان تھے, ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں, بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بولو بھائی, غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا خوف تھا نا, تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں, بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے, بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ, بولو بھائی, نہیں اٹھا. یہ نبی کے اخلاق تھے. ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. جب بات کریں گے, یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے, فرماتے ہیں, مجھے بتایا میرے والد صاحب کو کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے. تو فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے, نبی کی اتباع کرنی ہے, تو صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا نا ایک طالب علم کا قصہ کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے کانپنا شروع ہوتے ہیں, میں نے کہا وہ کوئی چنگیز خان کی اولاد ہوگا, پھر وہ اس کا اصلاحی تعلق کس سے ہوگا, چنگیز خان سے. چنگیز خان بھی جب بغداد آیا تھا نا تو سب کیا ہو گئے تھے, کانپنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادوں میں ہیں, ہم چنگیز خان اور فرعون کی اولادوں میں نہیں ہیں. تو گھر والوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں. ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے, وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے, اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا. کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر, بلا وجہ بات بات پہ سختی کر رہا ہوں, کھانا تھوڑا دیر سے پک گیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیے, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. ایک میں واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک صحابی نے اپنی ایک باندی تھی, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مجاہد صحابی تھے. عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد صحابی تھے. ان کی ایک باندی تھی, وہ باندی بکریاں چرایا کرتی تھی, ریوڑ لے کے جایا کرتی تھی. تو ایک بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی, بڑی نسلی بکری تھی. عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے کہا, آپ لوگ کی توجہ ہے نا, مجھے اصل میں ذرا چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے تو کیونکہ وہ اسپیکروں کا سیٹ اپ تھوڑا سا اخپل طریقے والا ہے آپ لوگوں کا, تو اتنا چیخ کے جو ہے نا آدمی پھر سنائی صحیح دے رہے ہیں, سنائی تو صحیح دے رہا ہے, لیکن وہ اس لیے دے رہا ہے نا کہ میں بہت چیخ رہا ہوں, بیان ہو رہا ہے چیخنے کے خلاف اور چیخنا مجھے خود پڑ رہا ہے. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ان کی تقریر سننے گیا, وہ بہت چیخ کے بول رہے تھے, حضرت علی نے فرمایا,
وہ اتنی زور زور سے بولے تھے میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ ہے بھائی بھائی جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو امام صاحب آپ بھی آرام سے ہی فرما دیں. تو آرام سے ہی بات کرنی چاہیے نا. چیخنا چلانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن لاؤڈ اسپیکر ہی وہ آپ لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو سسٹم کا, تو اس لیے مجھے چیخنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بھائی دیکھو, ہمیں اپنے اخلاق بھی عورتوں کے ساتھ, جو گھروں میں خواتین ہیں نا, اس میں چنگیز خان بننے کی اجازت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ناراض نہ ہو, کراچی اور پنجاب میں مردوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویاں ظلم کرتی ہیں, اور بلوچستان اور کوئٹہ اور کے پی کے سے خواتین کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, رپورٹ غلط ہو, لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی نا اس میں, کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مرد کے جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا, ناجائز فائدہ اٹھانا شروع. تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی. فرمائیے اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر خامی کو برداشت کر لو کہ یہ تمہاری ہے. جن لوگوں نے باہر ملکوں میں سفر کیا ہے نا, وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عورت میں ہر خوبی ہے, مگر اس کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف میری ہے یا میرے علاوہ اس کی کسی اور کی طرف بھی رغبت ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. تو مسلمان عورت میں اب تک الحمدللہ خیر غالب ہے, وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. شوہر کو فالج ہو جائے علاج کرے گی اس کا, بھاگے گی نہیں وہاں سے. باقی آپ ذرا جائیں نا دنیا میں سفر کریں تو میاں جب تک کما رہا ہے, صحت اچھی ہے, تو میاں ہے, ذرا سا مسئلہ خراب ہوا عدالت سے طلاق لی اور کسی اور سے شادی کر لی. ہمارے ہاں خاندانوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے, جب تک کوئی بہت سخت مشکل نہ ہو طلاق کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. تو کے پی کے سے اور بلوچستان سے جو شکایتیں آتی ہیں اس میں مردوں کی سختی کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد عورتوں پہ بولو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ناراض نہ ہوں. آپ لوگ کے علاوہ جتنے مرد ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہے, ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتے بھی ہیں, اور معذرت کے ساتھ اس میں دیندار اور بے دین سب برابر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت, ہم نے بیوی کو جو ہے نا ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, جب چاہے تھپڑ مار دیں کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ غیرت نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں, اور سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں, جو کہو کر دیتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا, فرما بردار تو تھیں, لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا اور امتی کا رشتہ الگ ہے, اور شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے. اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھائی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے. اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے نا تو گھر چلے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی 30 دن پورے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا. ٹھیک ہے, مہینہ کس کا تھا؟ ناراضی کو ختم کر دیا پھر. لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں چیزیں توڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہوں اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو, جو آج ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑھی پسلی کی عورت ہے, بالکل ہی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی, تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے, خاص طور پر ان علاقوں میں تو فرما برداری کا عنصر زیادہ ہے. تو اس میں ایک چیز میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب جو تھے نا یہ عورتوں پہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے, خاص کر قریشی. جو قریش کے قریشی لوگ تھے نا یہ بیویوں پہ کیا ہوتے تھے؟ سخت ہوتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد کیسے تبدیل ہوئے؟
عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑیا آیا اور اس بکری کو کھا گیا. عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا باندی کے, صرف ایک تھپڑ مارا ہے, بیوی کے نہیں بلکہ, حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے, باندی تو نوکر ہوتی ہے نا, غلام ہے, لونڈی ہے, اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے. ایک تھپڑ لگا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے نا, زمانہ جاہلیت میں تو ہوتے تو 20-30 تھپڑ مار دیتے کہ بھئی اس نے غلطی کی ہے. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, یار بھیڑیے نے کھانا تھا تو اسی بکری کو کھانا تھا ہے بھائی, اور بکریاں نظر نہیں آئیں, اس کا مطلب تمہارے بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, تم نے مخبری کی ہے بھیڑیے کو, اسی کو کھاؤ آ کے. 10 باتیں سوچتے اور منفی ذہن چلتا. عبداللہ ابن رواحہ نے غصے میں ایک تھپڑ لگایا, مگر ندامت ہوئی. کیوں؟ اسلام لا چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب, بولو بھائی, دینا پڑے گا. اگر اس میں باندی کی غلطی نہیں تھی تو میرا تھپڑ قیامت کے دن اعمال میں لکھا جائے گا, اور عین ممکن ہے کہ باندی کی غلطی نہ ہو, کیونکہ بھیڑیا جب آتا ہے تو وہ تو نگرانی کے باوجود کھا جاتا ہے. اب احساس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مار دیا, کیا مجھ سے ظلم تو نہیں ہوا؟ مختصر سنا رہا ہوں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس باندی کو آزاد کر دو. اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی. سب سے مہنگا مال کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ باندی. ایک تھپڑ کے بدلے میں نبی نے کیا حکم دیا؟ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو آزاد کر دو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو مارا. وہ بھی غلام تھا, نوکر تھا, بیوی نہیں تھی. غلام کا مقام تو بیوی سے کم ہوتا ہے. جب مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود جتنی تجھے اپنے غلام پہ قدرت ہے نا, اللہ کو تجھے اس سے بھی زیادہ قدرت, اللہ کو تجھ پر اس سے بھی زیادہ قدرت ہے. تو آج اس کو مار رہا ہے اس لیے کہ تیرا نوکر ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تیرے گناہوں پر اگر سزا دینا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کو تجھ سے بھی زیادہ طاقت ہے. تو جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری خطاؤں کو اللہ معاف کرے, تو بھی اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو معاف کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے. فرمایا ہوا عتق لوجہ اللہ یا رسول اللہ, بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. فوراً آزاد, کروڑوں روپے کی ملکیت ضائع کر دی اپنی, آزاد کر دیا. تو آج بیویوں کو مارا جاتا ہے, بلا وجہ پیٹا جاتا ہے, بلا وجہ تانے دیے جاتے ہیں. تو نے باپ کے گھر سیکھا کیا ہے؟ تیرے باپ نے تجھے تربیت نہیں کی, تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے. یہ کتنے برے تانے ہیں بد اخلاقی والے. بھائی کوئی خامی ہے تو محبت سے انسان بتا دے. ہمارے ہاں اصلاح کا عنصر کم ہوتا ہے, تانے دینے کا عنصر, بولو بھائی, زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ کو, بولو بھائی, دینا پڑے گا. تو یہاں بھی اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ہمیں جو پیغمبروں کا جو سلسلہ بھیجا, ان پیغمبروں کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کریں, جس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, قربانی ہے, اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں جس میں والدین بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں آئیں گی جب ہم دین کی طرف آنے کی کوشش کریں گے. اور آج آپ اپنے بڑوں کے حقوق ادا کرو گے تو کل بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کے حقوق ادا کرے گی. اور اگر آپ آج نہیں ادا کرو گے تو کل بڑھاپا پھر آپ پر بھی آئے گا, پھر لوگ آپ کے حقوق بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ دعا کرا دیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما.
اے اللہ جو قرضوں کی تنگی کا شکار ہیں ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جس مسلمان کی بھی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کی آنکھوں میں حیا نصیب فرما، ہمارے مردوں کو وہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری خواتین کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں بھی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو صالح حکمران میسر فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو حکمرانوں کو دین کا نفاذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں میدان حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد میں جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔